خواتین و حضرات السلام علیکم. میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل یاسمین آفتاب علی اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ. خواتین و حضرات، خیبر پختونخوا میں خون خرابہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، ٹیررزم کے واقعات بہت زیادہ ہو چکے ہیں اور اس کو لے کے حکومت نے ایک آل پارٹی کانفرنس بھی کی، جس سے پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو دور رکھا یہ کہہ کر کہ یہ لوگ غیر منتخب لوگ ہیں. حالانکہ جہاں پہ عوام کی بھلائی کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم سب کو ایک دوسرے کا ساتھ ضرور دینا چاہیے، کیونکہ اس میں لوگوں کی فلاح ہے. بہرحال ہم ایک اوورال گفتگو کرنے کے بجائے اس پروگرام میں نے اپنے آپ کو فوکس کیا ہے خرم ایجنسی کے اوپر. اس کی ایک وجہ ہے کہ خرم ایجنسی میں بہت پہلے اور بڑے برسوں تنازع نہیں ہوتے تھے. وہاں شیعہ اور سنی دونوں بھائی بھائی کی طرح رہتے تھے. ان ڈفرینسز کا ایک لینڈ ڈسپیوٹ تو ہے، لیکن اس لینڈ ڈسپیوٹ کا بھی ایک تاریخی پس منظر ہے. جب تک ہمارے حکمران، ہمارے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں، وہ اس ڈفرینس کو نہیں سمجھیں گے، وہ اس بات کو نہیں سمجھیں گے کہ اس وقت جو مسائل ہیں ان کی روح کیا ہے، جڑ کدھر ہے. جب تک ہم اوپر سے تصفیہ کرا لیا، وہ 2 دن کو تصفیہ ہوگا، 2-4 دن بعد پھر لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا. نومبر 21 کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ سویلین پیسنجر کانوائے پہ فائرنگ کی گئی اور بہت زیادہ لوگ اس میں مارے گئے، 49 تک ان کی تعداد آ گئی. اب اس علاقے میں ہوتا کیا ہے، جب ایک مسلک کے لوگ کوئی حملہ کرتے ہیں تو دوسرے مسلک کے لوگ ریٹیلیٹ کریں گے، تو یہ ریٹیلیشن میں ان کی تعداد بڑھتے بڑھتے 100 ہو گئی. اب جو گاؤں جدھر جو سب سے بڑا لینڈ ڈسپیوٹ ہے اور جس کی وجہ سے یہ مسائل جنم لے رہے ہیں اس وقت، وہ بوشہرہ اپر خرم میں ایک گاؤں ہے، اور جو شیعہ اور سنی کمیونٹیز دونوں وہاں برسوں سے ساتھ رہ رہے ہیں. بہت خوبصورت جگہ ہیں یہ، پھلوں کے باغ ہیں یہاں پہ، دور دور تک آپ کو سبزہ اور ہریالی نظر آئے گی، پھول، اللہ کا مطلب اللہ کی جنت ہے زمین پر، اور لوگ بھی سب بے حد محبتی. لیکن اب ایک کنفلکٹ کافی عرصے سے وہاں جنم لے چکی ہے، جس کی وجہ سے ہتھیار بھی چلے ہیں، ویسے اسٹینڈ آف بھی ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے منہ پرے کر کے گزر جانا، جھگڑے بھی مختلف نوعیت کے شروع ہو گئے ہیں. خرم میں رہتے کون لوگ ہیں؟ پہلے تو دیکھیے، کسی بھی مسئلے کو سمجھنے کے لیے ادھر کا جو ڈیموگرافک پکچر ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. آلدو حکومت نے کوئی اس پہ بہت بڑا کام نہیں کیا ہوا کہ کس مسلک کے، کس فرقے کے، کس ریلیجن کے لوگ ہیں، لیکن ان کی رپورٹ کے مطابق 58% وہاں سنی آبادی ہے اور بقایا وہاں پہ شیعہ آبادی ہے، جو 42% بنتا ہے. وہاں پہ جو سب سے بڑا ٹرائب ہے وہ توری ٹرائب ہے، جو پکا پشتون ٹرائب ہے، اور وہ تقریباً سب شیعہ ہیں، زیادہ تر توریز اور شیعاز. پھر اس کے بعد آتا ہے بنگش ٹرائب، اس کے بعد، اور وہ سنی اور شیعہ ٹرائبز کے درمیان بٹا ہوا ہے، مسلکوں کے درمیان. اس کے بعد جو 2-4 ٹرائبز ہیں بڑے نوٹیبل، وہ آلموسٹ آل سنی ہیں. اس میں مقبل، پراچمکانی، منگال، مسزئی، دے آر آل سنیز، موسٹ آف دیم. اب اپر خرم میں جہاں شیعہ اور سنی کمیونٹیز ریسائڈ کرتی ہیں، وہاں پہ ایک بڑی بٹر ڈسپیوٹ چل رہی ہے، اور 2023 میں یہ بہت زیادہ طول پکڑ گئی. یہ ایک 100 کنال کی زمین ہے جس کے اوپر جھگڑا چل رہا ہے. اس پہ کیجولٹیز بھی ہوئی ہیں، اس پہ ہتھیار بھی اٹھے ہیں، اس پہ لوگوں کی ویسے ہینڈ ٹو ہینڈ فائٹس بھی ہوئی ہیں، ہر ٹائپ کی نا لڑائیاں ہوئی ہیں. لیکن یہ اب اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ اس کو بہت سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ڈسٹرکٹ ٹرائبل جرگاز کے تھرو اس کو سیٹل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، مگر دیکھیے جب اوپری معاملات کیے جاتے ہیں نا، کہ بٹھا کے ایک کو پیار سے سمجھایا دوسرے کو، لیکن اصل مسئلے کا حل نہیں ہوگا جب تک کچھ عرصے کے لیے خاموشی ہوگی. پھر کوئی
بات ہوگی تو یہ معاملہ پھر بھڑک اٹھے گا۔ ڈسٹرکٹ اتھارٹیز نے کہا کہ کم سے کم ابھی بھی جب میں یہ پروگرام کرا رہی ہوں 8 میجر ڈفرینسز اور کانفرنٹیشنز دونوں کے درمیان اس وقت بھی چل رہی ہے۔ ایک اٹیک اگر شیعہ مائنورٹی پہ ہوتا ہے جو سنی میجورٹی ایریا میں، تو اگلی ریٹیلیشن کہاں سے آئے گی؟ ان سنیوں کے اوپر جو شیعہ میجورٹی ایریاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ وہاں کے جو ٹرائبل کے لوگ ہیں، جو وہاں کے بڑے ہیں، جو ممبرز ہیں، وہ اس بات کو سمجھتے بھی ہیں کہ ایک اٹیک کا مطلب ہے دوسرا ریٹیلیشن، پھر ادھر کا ان کو بدلہ لینا ہے، تو پھر وہ بس ایک سائیکل شروع ہو جاتی ہے۔ کے پی حکومت نے ایک باؤنڈری کمیشن اگست 2023 کو بنایا تھا کہ آپ ٹرائبل لیڈرز کے ساتھ بیٹھیے اور ان کے ساتھ اس مسئلے کا حل کریے، مگر شومیِ قسمت ہمارے ملک میں ہم کمیشن بھی بنا لیں گے، ہم بہت کچھ بنا لیں گے، لوگوں کو بٹھا دیں گے، بس اس کی نہ رپورٹیں نکلتی ہیں، نہ اس پہ کوئی عمل و درآمد ہی ہوتا ہے۔ اس کمیشن کی بھی آج تک کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی کہ انہوں نے رپورٹ میں کیا لکھا۔ اگر اس رپورٹ میں کچھ ہے اور وہ چھپا ہوا بھی ہے تو ہمیں کسی بھی خاص اسٹریٹجی کی امپلیمنٹیشن ابھی تک نظر نہیں آئی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہم بات کرنا چاہیں گے کہ اس میں جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے۔ یہ چلیں ہم نے کہہ دیا کہ شیعہ رہ رہے ہیں، سنی رہ رہے ہیں، مختلف ٹرائبز کے لوگ رہ رہے ہیں، مگر ان کا ایک تاریخی پس منظر ہے۔ میں بڑا بریف ایک لائن میں آپ کو بتاؤں گی۔ 1850 میں توری ٹرائب افغانستان کو، افغان حکومت کو ٹیکسز دیتا تھا، کیونکہ اس وقت یہ علاقہ خرم کا یہ افغانیوں کے انڈر آتا تھا۔ ٹریٹی آف گینڈاماک جو 1879 میں ہوئی، اس میں افغانیوں نے، افغانستان نے اپنا کنٹرول گیو اپ کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اتنا بے قابو سا علاقہ تھا، لڑائی جھگڑے، لاٹ آف رائٹس، کہ افغانستان نیو کہ وہ اس کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے، اور اگر وہ افغانستان کا حصہ رہا تو اس کا ایک اسپل اوور افیکٹ افغانستان کے دوسرے حصوں پر آ سکتا ہے۔ جب خرم ایجنسی 1892 میں اسٹیبلش ہوئی اور اس کے بعد ڈیورن لائن آتی ہے 1893 میں، تو توری ٹرائب جو ہے دے ریئلائز کہ وہ تو برٹش سائیڈ آف دا بارڈر پر چلے گئے ہیں۔ تقریباً 100 سال سے سنی اور شیعہ کمیونٹیز بہت آرام سے خرم ایجنسی میں رہتے رہے ہیں، وداؤٹ اینی پرابلمز۔ آپس میں شادیاں بھی ہوئی ہیں، آپس میں خوشی غمی میں بھی شریک رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے ہر لحاظ سے جس طرح بھائی بہنوں میں ہوتا ہے خوشی غمی کے ساتھ ہی رہے ہیں۔ لیکن چھوٹے موٹے ڈفرینسز ہو جاتے تھے جو بھائی بہنوں میں بھی ہو جاتے ہیں، کبھی پانی کے ڈفرینس آ گیا، کبھی کوئی فارسٹ کا مسئلہ آ گیا، کبھی کوئی ریلیجس ایونٹس پہ آ گیا، لیکن جو وہاں کے بڑے ہیں، جو پرانی جنریشن چل رہی ہے، جن کو بہتر پتہ ہے کہ یہاں پہ کس طرح کے ریلیشن شپ لوگوں میں رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ بائی اینڈ لارج ایک اخوت اور محبت کے ساتھ تعلقات چلتے رہے ہیں۔ لیکن خرم ایجنسی کا ڈیموگرافک اور سیکریٹیرین بیلنس ڈراسٹکلی ڈرامائی طور پہ بدلتا ہے 1980s میں، جب سنی افغان ریفیوجیز اور ان کو جو اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ کیا، اینٹی سوویت مجاہدین جس کو یو ایس نے سپورٹ کیا، تو وہ لوگ آئے کیونکہ ان کو سوویت کو پش آؤٹ کرنا تھا افغانستان سے۔ اس وقت جو وہاں پہ پورا شکل تھی نا وہ بدلنا شروع ہوئی خرم ایجنسی کی۔ افغان مجاہدین اپنے ساتھ ایک ملیٹنٹ سنی اسلامی کلچر لے کے آئے، جبکہ جو وہاں کے شیعہز تھے، جو 1979 میں وہاں پہ ریولیوشن آیا تھا اسلام ایران میں، اس سے اور اس کے آگے وہ بے انتہا متاثر تھے اس سے۔ بہت زیادہ افغان ریفیوجیز جو زیادہ تر سب سنی تھے وہ آنے لگے لوگر، پاکٹکا اور کھوست سے، اور وہ جو کمیونل لینڈ تھا، جو شیعوں کی زمین تھی، وہ ادھر آ کے قابض ہو گئے، اور ادھر آ کر انہوں نے کھیتی باڑی اور اپنا رہنا سہنا شروع کر دیا۔ اب جو یہ ارائیول تھا ان ریفیوجیز کا، وہ کوئنسائیڈ کرتا ہے آ کر بہت سارے اینٹی مجاہدین گروپس بنائے گئے۔ ان کو پاکستان بہت سپورٹ کر رہا تھا، اس کو یو ایس بہت سپورٹ کر رہا تھا، اور یہ ادھر ہی بکھرے ہوئے تھے،
اسی علاقے میں. ان میں سب سے نمایاں جو آپ سب اس نام سے واقف ہیں، گلبدین حکمتیار حزب الاسلامی. پھر 1982 میں سیکریٹیرین وائلنس جو ہے وہ ایک دم ایرپٹ ہوتی ہے. سنی میجورٹی ٹاؤن تھا ایک سدا، انہوں نے تقریباً 60 شیعہ فیملیز کو ڈسپلیس کر دیا. وہ لوگ بیچارے اپنے گھر مکان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے. ایک کونسل بنائی گئی 1990 میں، انہوں نے کہا کہ جی ہم ان لوگوں کو واپس لا کے بسائیں گے، مگر یہ کبھی ہوا نہیں. تو یہ ایک بڑی مختصر سی بڑی چھوٹی سی میں آپ کو ہسٹری بتا رہی ہوں کہ یہ جو زخم ہیں، یہ جو ڈفرینسز ہیں، یہ آج کے نہیں ہیں. اگر آج ہم دو چار لوگوں کو بلا کر کے ان کو بٹھا کر کے بس جی آپ کریں دوستی ہو گئی، وہ کچھ وقت کے لیے بلبلا بیٹھے گا، مگر کچھ وقت کے بعد وہ دوبارہ ایک زور سے دوبارہ نکلتا ہے، جس طرح لاوا نکلتا ہے. تو ان معاملات کو ہمارے جو حکمران ہیں ان کو بہت ذمہ داری سے سمجھنے کی، اس کو دیکھنے کی، ایکچوئل ایشو کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. خواتین و حضرات، امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا، کیونکہ ہمارے پاکستان میں اتنے خوبصورت مختلف خطے ہیں، ہر ایک کا اپنا کلچر ہے، ہر ایک کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے. اس کو سمجھے بغیر ادھر کے مسائل کو ہم ایک دو گفتگو میں دو چار لوگوں کو جمع کر کر حل نہیں کر سکتے. آج تک کے لیے خواتین و حضرات اتنا ہی. پروگرام پسند آیا ہو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا نہ بھولیں. اور اگر آپ نے ابھی تک چینل یاسمین آفتاب علی کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور سبسکرائب کریں. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. خدا حافظ.